لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه اما بعد. اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی بڑی پیاری حدیث ہے سنن ترمذی کی. اس میں 5 جملے ہیں. کتنے؟ 5 جملے ہیں. اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیا. ایک سائڈ پر رکو. اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیا. اللہ رب العالمین سے حق حیا ادا کرو. جیسے اللہ سے حیا کرنے کا حق ہے ایسی ہی حیا اللہ رب العالمین سے کرو. صحابہ کرام نے عرض کیا انا لنستحی والحمد للہ. ہم تو الحمدللہ اللہ رب العالمین سے حیا کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ یہ نہیں مراد میری. ولیکن استحیاء من اللہ حق الحیا ان تحفظ الرأس وما وعى. حق حیا اللہ رب العالمین سے یہ ہے کہ اپنے سر کا حفاظت کرو اور جو کچھ سر میں ہے، جو کچھ سر میں ہے. وتحفظ البطن وما هوى. اپنے پیٹ کا حفاظت کرو اور جو کچھ پیٹ میں ہے. انشاءاللہ ایک ایک جملے کی طرف پھر میں واپس آتا ہوں. یہ دوسرا جملہ ہوا. وتتذکر الموت والبلا. اپنی موت کو اور قبر میں پھر موت کے بعد اپنی بوسیدہ ہونے کو یاد کیا کرو. اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا ومن اراد الآخرت ترک زینت الدنیا. جو آخرت کا متلاشی ہو، آخرت کا چاہنے والا ہو، آخرت کا طلبگار ہو، آخرت کے لیے دن رات کوشاں رہتا ہو، وہ دنیا کے فضول زیب و زینت کو چھوڑے گا. اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا ومن فعل ذلك فقد استحیاء من اللہ حق الحیا. جس نے یہ کام کیے تو اس نے اللہ رب العالمین سے حق حیا ادا کر دیا. تو آخری جملہ جس نے یہ کام کر دیے. پہلا جملہ ان تحفظ الرأس وما وعى. سر کی حفاظت کرو جو کچھ سر میں ہے. سر میں آنکھیں ہیں. سر میں کیا ہے؟ آنکھیں ہیں. یہ آنکھیں اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے. اس پر ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کائنات میں نظر دوڑائے، اس کو دیکھے، ان چیزوں کو دیکھے جن چیزوں کے دیکھنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، جن چیزوں سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، جن چیزوں کے دیکھنے سے آخرت کا خوف یا جنت کا شوق، جہنم کا ڈر بڑھ جاتا ہے. ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. اللہ رب العالمین نے دی ہے تو ہم ان کو دیکھیں جن کی آنکھیں نہیں ہیں. تو کیا وہ لوگ سعودی آ سکتے ہیں؟ نہیں آ سکتے. نہیں آ سکتے. اندھا ہم نے دیکھا پاکستان کیوں وہ رپورٹ میں فیل ہو جاتا. تو ہمیں چاہیے کہ اپنی اس نعمت کو جو اللہ رب العالمین نے دی ہے اس کو ہم صحیح استعمال کریں. آنکھوں کی حفاظت کے لیے یہ سوچو کہ اگر میں نے آنکھوں کی حفاظت نہ کی تو قیامت کے دن میں کہوں گا کاش کہ میں اندھا ہوتا، کاش کہ میں اندھا ہوتا. فجر کے نماز میں حاضری دینے والے ہو سکتا ہے اندھی بھی ہو، لیکن ایسے بینے ہیں، ایسے دیکھنے والے لوگ ہیں جن کو اللہ نے آنکھیں دی ہے لیکن وہ حاضری نہیں دیتے. وہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس اندھے کو اگر پیش کرے، لولے لنگڑے کو پیش کرے تو کہے گا کہ کاش کہ میں لولا لنگڑا ہوتا، کاش کہ میں اندھا ہوتا، لیکن میں اس نعمت کے بارے میں آج نہ پوچھا جاتا. ان آنکھوں سے جب ہم صبح جو ہے نا راستہ دیکھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں کمپنی کے کام کے لیے، تو کیا اللہ کا حق نہیں ہے کہ جس اللہ نے ہمیں یہ آنکھیں دیے ہیں اور ہم ان آنکھوں سے پہلے اللہ کے حق کو ادا کریں؟ ایک اندھے سے چھوٹا بچہ ہے، اس سے ایک سعودی نے پوچھا اس سے اس طرح کچھ ساتھی لوگ جمع ہو گئے ہیں تو ان سے پوچھتا ہے تو کہتا کہ میں اللہ سے آنکھیں نہیں مانگتا، اندھا ہے. اس نے کہا کہ میں اللہ رب العالمین سے آنکھیں نہیں مانگتا اسی لیے کہ کم از کم اس نعمت کے بارے میں تو اللہ مجھ سے نہیں پوچھے گا نا. اگر مجھے اللہ نے آنکھیں دیے اور میں نے قرآنی صفحات کو ان کی آنکھوں کے ذریعے سے نہیں دیکھا اور قرآن کو ان آنکھوں کے ذریعے سے میں نے نہیں پڑھا اور کچھ اور میں نے دیکھ لیا، تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین مجھ سے ان آنکھوں کے بارے میں نہیں پوچھے گا.
تو آنکھوں کا اللہ رب العالمین نے جو نعمت اللہ نے دی ہے اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے. اور اللہ کے رسول کا فرمان ان تحفظ الرأس وما وعى، سر کا حفاظت کرو جو کچھ سر میں ہے. سر میں آنکھیں ہیں، سر میں زبان ہے، اللہ نے زبان دی ہے، اس پر جھوٹ نہ بولو، اس پر غیبت نہ کرو، اس پر فضول گوئی نہ کرو. یہ بات لمبی ہے، زبان کی حفاظت کے حوالے سے یا غیبت کی حرمت کے حوالے سے کبھی میں یہاں پر بات کروں گا انشاءاللہ. وہ نہ کرو، یہ ہے زبان کی حفاظت، جو کچھ سر میں ہے اس کی حفاظت ہے. اس پر گالی گلوچ نہ کرو، اس پر فضول گوئی نہ کرو، اس پر جو ہے نا چغل خوری نہ کرو، غیبت نہ کرو، جھوٹ نہ بولو. یہ زبان کی حفاظت ہے. کانوں کی حفاظت کیا ہے؟ کانوں کی حفاظت یہ ہے کہ بھائی یہ کانوں کا عبادت ہے کہ آپ انتظار میں ہو کہ اب عن قریب عشاء کی اذان ہونے والی ہے. آپ نے پہلے سے کان لگا رکھے ہیں، کان کھڑے رکھے ہیں کہ عن قریب اذان ہونے والے ہے. کہا رہے ہو کانا لگے ہو کچن میں کھانا بنانے کے لیے، لیکن تم اس انتظار میں ہو کہ عن قریب اذان ہونے والی ہے اور میں نے مسجد جانا ہے. ابھی سے تم عبادت میں ہو. اور کون سی عبادت میں ہو؟ کان کی عبادت میں ہو. اللہ ہمیں یہ عبادت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جب سمجھے تو پھر کریں گے. کان کی عبادت یہ ہے جہاں پر غیبت ہو رہی ہو، جہاں پر فضول گوئی ہو رہی ہو، اللہ اور اس کے رسول کی گستاخی تو بہت بڑی بات ہے. جہاں پر غیبت، جھوٹ وغیرہ، یہ گلم گلوچ، یہ کچھ باتیں ہو رہی ہو، اس مجلس کو چھوڑو، دوسرے جگہ جاؤ. تم نے کانوں کی عبادت کی. اسی طریقے سے کانوں کی عبادت کے ساتھ ساتھ یہ ذہن کا جو ہے نا اپنا صحیح استعمال. ذہن میں وہ سوچ ہو جس پر اللہ راضی ہوتا ہو، جس پر وہ اللہ رب العالمین غضبناک ہوتا ہو، اس کو چھوڑے ہم. یہ بات جو ہے نا آگے لمبی ہو سکتی ہے، لیکن اسی پر بات کرتے ہیں. دوسری بات اللہ کے رسول نے یہ فرمائی وَأَن تَحْفَظَ الْبَطْنَ وَمَا هَوَى، اپنے پیٹ کی حفاظت کرو جو کچھ پیٹ میں ہے. پیٹ میں آگے پیچھے انسان کی شرمگاہ ہے، اس کا استعمال کرے. اس کو فضول دے کی بھی نہیں، یہ اللہ سے حیا ہے. یہ کیا ہے؟ غالباً عثمان رضی اللہ عنہ کے ایک روایت میں آئے ہیں، ان کا قول ہے کہ جس ہاتھ سے میں نے اللہ کے رسول کے ساتھ بیعت کی ہے، اس ہاتھ پر میں نے اپنے شرمگاہ کو، اپنے نفس کو میں نے نہیں چھوا. تو انسان جو ہے نا اللہ رب العالمین سے حیا کرنے والا بنے، اپنی شرمگاہ کو دیکھے نا، سوائے اس دن جس دن جو ہے نا اس نے اپنی صفائی کرنی ہو. یہ ہے اللہ رب العالمین سے حیا بھی اور اپنی شرمگاہ کا حفاظت. جب دیکھتے نہیں ہو تو انشاءاللہ اللہ تمہیں حفاظت بھی دے گا. جب فضول دیکھتے بھی نہیں، اللہ تمہیں حفاظت دے گا. اسی طریقے سے پیٹ میں آپ کا جو ہے نا یہ پیٹ ہے، معدہ ہے، اس میں حرام لقمہ نہ جائے. کھانا کھانے لگے ہو، فوراً ذہن میں یہ بات آ گئی، ہوٹل میں گئے تھے لیکن بھائی ہم نے پوچھا نہیں یہ گوشت کس چیز کا ہے. خصوصاً کافروں کے ممالک میں وہاں پر تو کھانے کیا، ادھر تو مسالے بھی گندے ہیں، تو بندہ ادھر ساگ پر گزارا کرے، دال پر گزارا کرے، گوشت وغیرہ نہ کھائے. ادھر بھی ہوٹل میں جہاں پر تمہیں پتہ نہ ہو تو کھائے نہ، اور کھاؤ تو پوچھو. اور خود اپنی کمائی پر بھی سوچو. صبح سے میں نے ابھی تک کمائی کی ہے، یہ کمائی تو حرام کی نہیں ہے. یہ پیٹ کے بارے میں سوچ ہے، یہ پیٹ کی حفاظت ہے کہ اس میں جو ہے نا حرام لقمہ نہ چلا جائے. اسی طریقے سے یہاں پر دل ہے، دل میں اللہ رب العالمین کی محبت ہو. اور یہ بات بھی لمبی ہے، اسی پر یہ دوسرے جملے کو ختم کر دیتے ہیں. تیسری بات جو اللہ کے رسول نے کی ہے وہ یہ ہے وَتَتَذَكَّرَ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، اپنی موت کو یاد کرو. اور موت کو نہیں، اس وقت کو بھی یاد کرو کہ تم پر کیڑے لگ گئے ہوں گے، ان کیڑوں پر دوسرے کیڑے لگ گئے ہوں گے، اور ان کیڑوں کو مٹی نے کھا لیا ہوگا، اور تیری قبر کی نشان بھی مٹ گئی ہوگی، نشانات بھی مٹ گئے ہوں گے. تو اس وقت کو یاد کرو کہ مجھ پر ایسا ایک دن آنے والا ہے. تو آج فضول عیش عشرت سے کیا فائدہ ہے؟ دین سے دور رہ کر. وہ ساتھی جو کدھر گئے تھے گلیات میں، جو مری گئے تھے عیش مزے اڑانے کے لیے. چلو کوئی بات نہیں ہے، اس طرح جو ہے نا کہیں ایسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظاروں کو دیکھنا، لیکن جب اللہ کی دین کو نہ بھولے بندہ، حرام نہ کھائے اور حرام رزق پر سیر و تفریح نہ ہو اور مسکینوں کا حق بھولنا نہ ہو، تو اس میں کوئی بات نہیں ہے. لیکن اگر انہوں نے ایسا ہی کیا ہو اور زندگی انہوں نے جو ہے نا عشرت کے لیے گزاری ہو، تو ان کا کیا ہوا؟ اللہ نے موت لکھی تھی. اور انشاءاللہ تعالیٰ کسی وقت میں اس بات پر
بیان کروں گا کہ بھائی 2022 کو یہ نہ سوچو کہ دوسرا سال آیا 2022 ہو گیا. یہ تیری موت کے یعنی یہ جو اوقات ہیں نا، یہ تیری موت کے خبر لے کے آ رہے ہیں. اس سال نے تیرے لیے موت کا خبر لے کے آیا ہے کہ تم اگر 2022 کو نہیں مرے 2070 کو مرنے والے ہو، لیکن ایک سال تیری زندگی سے کم ہو گیا. ہمارے جیب سے پیسے نکل جاتے ہیں نا، 10 ریال تھے، 1 ریال چلا گیا، 9 ریال پر فکر ہوتا ہے کہ نہیں؟ اتنے پیسے کم ہو گئے. 100 ہو 1000 ہو فکر ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو اپنی دنوں پر ہمیں کیوں فکر نہیں ہے؟ تو یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے، جس نے آخرت کا ارادہ کیا ہو وہ دنیا کے فضول زیب و زینت کو چھوڑے گا، اور جس نے یہ کام کیے تو حقیقی معنوں میں وہ آخرت کو یاد کرنے والا ہے، اللہ سے حیا کرنے والا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے آپ سے ہر طرح کے حیا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ما لکم لا ترجون للہ وقارا، کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کا عزت نہیں کرتے؟ کیا وجہ ہے کہ تمہارے دلوں میں اللہ کا وقار نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ تمہارے دلوں میں اللہ رب العالمین کے لیے عظمت نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف نہیں ہے، اللہ رب العالمین کا احترام نہیں ہے، اللہ کا قدر نہیں ہے؟ یہ نوح علیہ السلام نے اپنے قوم سے یہ کہا تھا. تو ہمیں بھی اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے آپ سے ڈرنے کی اور خوف کرنے کی اور اپنے طرف شوق اور رغبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. ہم نے جانا تھا سکن میں، لیکن میں نے جانا ہے ہاسپٹل. چلو الحمدللہ بھائیوں کے ساتھ بات ہو گئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جمعرات کو ہمارا درس ہوتا ہے صبح مسجد میں، آ جاؤ انشاءاللہ. ٹھیک ہے، یہ احمد آ جاتے ہیں تو آپ لوگ بھی ساتھ میں آ جاؤ. جزاکم اللہ خیر. مرتب سنگا خیر کوشش وغیرہ شیخہ. السلام علیکم.